اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تجھ پر اللہ کا سلام رحمتیں اور برکتیں ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور جنہوں نے صالح کام کیے یعنی نیک بندے, یہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اب آپ ذرا آ جائیے کہ جو درود ابراہیمی عمومی طور پہ پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود اب ذرا دیکھیے کہ جھگڑا اس پہ بھی نہیں ہے. اے اللہ رحمت بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. غور فرمائیے آل پر. ایسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور ان کی آل پر. تعریف کے لائق بزرگی والا ہی ہے. اے اللہ برکت فرما. یہاں برکت کا لفظ برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر. ذرا غور فرمائیے. جیسا کہ برکت فرمائی تو نے ابراہیم پر اور اس کی اولاد پر. اور تحقیق تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہی ہے. اب آپ جھگڑا کہاں ہے بھائی؟ پورے ابراہیمی کو کون نہیں مانتا؟ میں نے سنا نہیں آج تک. ہو سکتا نہ مانتے ہو کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رسول اور ان کی اولاد پر سلام درود تو سبھی بھیجتے ہیں. اگر اہل تشیع اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں, ان کے احترام میں ذکر کر رہے ہیں مجالس میں, سنیوں آپ کو کیا تکلیف؟ آپ بھی تو درود ابراہیمی میں وہی کر رہے ہیں. ہر نماز میں, ہر سنت میں, نفل میں, فرض میں. تو پھر شیعہ سنیوں سے کیوں نفرت کریں اور سنی شیعوں سے کیوں نفرت کریں بھائی؟ مجھ سے زیادہ آپ ان باریک باریک باتوں کو, گہرائیوں کو اس لیے جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی علم کے حصول, خصوصاً روحانی اور دینی علم کے حصول میں گزری ہے. لہذا آپ کا جو
جہاد ہے وہ عام آدمی کے پاس نہیں ہو سکتا. لہذا آپ خود بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں ادائیگی نماز کی بھی مختلف طریقے اپنائے گئے. اب ہم اس بحث میں لگ جائیں کہ یہ طریقہ نماز غلط ہے فلاں فلاں صحیح ہے. ارے بھائی صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو. بات یہ ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صلاۃ قائم کرو زکات ادا کرو. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر طریقہ نماز ادائیگی نماز کا پورا طریقہ قرآن مجید میں بیان ہو جاتا تو آج طریقہ نماز کی ادائیگی جو ہے اس میں اختلاف ہوتا. میں بعض سب باتیں کہہ جاتا ہوں لیکن اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ نماز صلاۃ قائم کرنے کا اور زکات دینے کا حکم ہے قرآن میں. قرآن مجید سے طریقہ نماز کو کوئی ثابت کر دے تو میں اس کو سمجھ کے اس کو پڑھ کے میں پھر اس کو دیگر باتوں کی طرح اس کو بھی بیان کر سکتا ہوں کھل کے. بات یہ ہے کہ اگر اللہ اکبر کہا جا رہا ہے تو کس کی بڑائی کی بات کی جا رہی ہے؟ رکوع اور سجود کیے جا رہے ہیں کس کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ کس بات کا ایک دوسرے سے نفرت اور کس بات کا؟ ارے وہ خوش ہونا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے کر رہا ہے معبود الہی کو رب کائنات کو رب العالمین کو رکوع اور سجود کر رہا ہے اس کے آگے جھک رہا ہے اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے. وہ کیسے کر رہا ہے؟ کر تو رہا ہے ان سے تو بہتر ہے جو کر ہی نہیں رہے. ان سے تو بہتر ہے جو اللہ سے مانگنے کے بجائے ہر وقت غیر مسلموں ورلڈ بینک IMF اور امریکہ اور نیٹو سے مانگتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں RGST لگا دو بجلی کے بل بڑھا دو. اور میں کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سیرت کا مطالعہ کیجئے. آپ تو منہ میں نوالا جا رہا ہوتا ہے تو اگر کسی بھوکے کی صدا آتی تو آپ وہ نوالا منہ میں نہیں لیتے بلکہ اس سائل کو دے دیا کرتے تھے. یہ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم اس کے ماننے والے ہیں. اگر ہم اس کے
عیاشیوں کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا ہوگا، ہمیں کرپشن کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں دھوکے بازی بے ایمانی کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں اقربا پروری کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں میرٹ کو بنیاد بنانا ہوگا۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمائیے، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ پہلے عرب نے اعتراض کیا کہ ان کی زبان میں ذرا سی کہیں لکنت ہے اور صحیح تلفظ نہیں ہوتا، تو ان سے نماز نہ پڑھائی جائے کیونکہ وہ غلام تھے، لیکن میرا نبی نبیوں کا نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ خدا کو اس کی اذان کتنی پسند ہے؟ او میرے بزرگوں، محترم بزرگوں، ہم اپنے کردار کو صحیح کرتے نہیں۔ یہ اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی بیٹھے ہیں، اس میں فیڈرل منسٹر بھی شاید ہوں، اس میں صوبائی منسٹر بھی ہوں، آپ ان سے قسمی اور حلفیہ پوچھ لیجئے، ان کو میرا درس ہے کہ دیکھو پیسے کی ضرورت ہو پارٹی سے کہہ دینا، چوری چکاری اور کرپشن میں انوالو مت ہونا، مت ہونا، مت ہونا۔ اور اس بنیاد پر نہیں کہ اس پوسٹ پر فلاں کو لانا ہے کیونکہ وہ انکلیم کا ہے یا میرا رشتہ دار ہے، بلکہ اس بنیاد پر لانا کہ وہ صلاحیت، اس معیار، اس پوزیشن کی صلاحیت پر پورا اترتا ہے یا نہیں، ہاں وہ آپ کی مخالف جماعت کا کیوں نہ ہو۔ نہیں مصطفیٰ کمال سابق ناظم کراچی، ناظم والا کراچی بیٹھے نہیں، میں نے کہا تھا ساتھی تم یہ مت دیکھنا کہ بڑی بڑی پوسٹوں پر پھر جماعت کا آدمی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو یا جماعت اسلامی کا یا اہل سنت کا یا اہل حدیث کا، کسی بھی طبقہ ہے مکتبہ ذکر کا ہو، اگر وہ صلاحیت میں ہے تو اس پوزیشن پر میرٹ کے مطابق اسی کو بٹھانا، خدا کے لیے پسند نہ پسند مت کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کے تعاون سے، آپ تمام مقادیر کے تعاون سے اور آپ کی دعائیں اور آپ کا تعاون اولاً شامل رہا تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو وہاں لے جا کر کھڑا کر دے گی انشاءاللہ، جہاں امریکہ کے آگے IMF اور ورلڈ بینک کے آگے ہمیں بھیک کے پیالے لے کے نہ جانا پڑے، بلکہ ہم ملک کو وہاں لے جائیں جہاں دنیا آئے کہ ہماری مدد کر دو۔